الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں نماز تہجد اور قیام اللیل کے ثواب کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے سلسلے میں بیان فرمایا، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ رات کے کچھ حصے میں آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے یکسوئی اختیار کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز برابر پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں بیان فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں جھک کر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، تو اللہ رب العالمین نے ان کا بدلہ بیان فرمایا ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ ان کو جنت کے اندر بدلہ دیا جائے گا ایک غرفے کا جو ان لوگوں نے صبر کیا ہے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور انہیں تحیہ اور سلامتی ملے گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین رہنے کی جگہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، یہ لوگ اپنے پہلوؤں کو اپنی خوابگاہوں سے الگ رکھتے ہیں، یدعون ربهم، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، خوف و طمعا، خوف کھاتے ہوئے اور لالچ کرتے ہوئے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آپ نہیں جانتے کہ جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک مخفی رکھی گئی ہے، جزاء بما كانوا یعملون، جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بھلا جو شخص راتوں کے وقت سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے جو انہیں ان کا رب عطا فرمائے گا، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے، اچھا کام کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں میں بہت کم سویا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور راتوں میں وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا سائلوں کے لیے
جو لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں اور محروم کے لیے، یعنی وہ اپنے مالوں میں سے ان لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی ہے، یتلون آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، راتوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، منکرات سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، بھلے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وأولئک من الصالحین، یہی لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اور جو بھی بھلائیاں وہ کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کو جانتا ہے۔ تو اس قسم کی آیات قرآن مجید میں بہت ساری ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز پڑھنے والوں اور اپنے پہلوؤں کو اپنے خوابگاہوں سے الگ رکھنے والوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والوں کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا فرمائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہجد کے سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس کا ثواب بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم ان فضیلتوں کو جان لیں اور اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں تو ہمارا طریقہ کار بھی وہی ہو جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا، کیونکہ یہ لوگ بھی راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے یا تہجد کی نماز ہے۔ کیوں سب سے افضل ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی نگاہ اس نمازی کے اوپر نہیں پڑتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے خوف سے کھڑا ہو گیا، اللہ رب العالمین سے امید وابستہ کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین سے سرگوشی کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی۔ اللہ رب العالمین کی اگر توفیق نہ ہوتی تو یہ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس بات کی توفیق نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے سامنے راتوں میں کھڑے ہو جائیں، بلکہ وہ اپنے خوابگاہوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں یا دیگر چیزوں میں وہ مشغول ہوتے ہیں اور انہیں توفیق نہیں ملتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب علی کل عقدہ، شیطان انسان کے گدی پر گرہیں لگا دیتا ہے جب وہ سونے کے لیے آتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے، اور 3 گرہیں لگا کر وہ کیا کرتا ہے علیک لیل طویل فرقد، ابھی تو رات بہت لمبی ہے، سوتے رہو، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، فَإِنْ تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر بندہ وضو کر لے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، فَإِنْ صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر وہ فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو وہ نشیط ہو کر کے صبح کرتا ہے اور اس کا نفس پاک و صاف ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانُ، ورنہ وہ خبیث النفس اور کسل مندی کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے
اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ سوتا رہے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے، فجر کی نماز اس سے فوت ہو جائے اور وہ کانوں میں پھونکتا رہتا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے، سوتے رہو، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے لہذا نیند پوری کر لو، ابھی بدن میں بہت درد ہے لہذا اس درد کو ختم کرنے کے لیے ذرا کمبل اوڑھ لو، رضائی اوڑھ لو اور سوتے رہو۔ اس طریقے سے وہ فجر کی نماز چھڑوا دیتا ہے۔ انسان جب اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کسل مندی کی حالت میں پاتا ہے، کیونکہ شیطان نے ان کے کان میں پیشاب کر دیا ہوتا ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان فی اللیل لساعہ، رات میں ایک گھڑی ہے، لا یوافقها رجل مسلم، کوئی بھی مسلمان آدمی سے وہ گھڑی موافقت نہیں کرتی، یسأل اللہ خیرا من خیر الدنیا والآخرہ، جس میں وہ اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے، الا اعطاہ ایاہ، مگر اللہ رب العالمین اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، وذالک کل لیلہ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے، بندے کو جب وہ گھڑی حاصل ہو جائے اور اس میں وہ اللہ رب العالمین سے مانگ لے جو بھی مانگنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تو کون سی گھڑی ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن زیادہ امید ہے کہ وہ آخری گھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب 1/3 رات بچتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی ذات کے شایع نشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان ربکم تبارک و تعالی ینزل کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب آخری تہائی رات بچتی ہے، اور اللہ رب العالمین آواز لگاتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا ہے مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، حل من مسترزق فارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کروں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین آواز لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ امید ہے کہ آخری پہر کی یہ ساعات ہو سکتی ہیں، اگر ان ساعات میں بیدار ہو کر اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لی جائے تو اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ ایک حدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، اول ما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، مدینہ میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کی طرف لوگ کھنچے ہوئے چلے گئے، اور میں بھی انہی میں سے تھا۔ جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور آپ کے بارے میں تحقیق کی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا چہرہ جھوٹوں والا چہرہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا، ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر بیان فرمایا کہ رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت تم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ اور ایک روایت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها، جنت کے اندر بہت سارے کمرے ہیں کہ جس کا ظاہر اس کے باطن سے دیکھا جا سکتا ہے، وباطنها من ظاہرها، اور اس کا باطن اس کے ظاہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اعدها اللہ لمن اطعم الطعام، اللہ رب العالمین نے اس کو تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو کھانا کھلاتے ہیں، وافشى السلام، اور سلام پھیلاتے ہیں، وصلى باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اس کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پر آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے خاص قسم کا کمرہ، خاص قسم کی بلڈنگ، خاص قسم کا خیمہ یا اس کے لیے گھر تیار کر رکھا ہے
اور اتنا نفیس گھر ہے کہ اس کا ظاہر اس کے باطن سے، اس کا باطن اس کے ظاہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی کی مثل ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، انی اذا رأیتک طابت نفسی، جب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں میرے نفس میں خوشی دوڑ جاتی ہے، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، وقرت عینی، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، انبئنی عن کل شیء، مجھے ہر چیز کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، کل شیء خلق من الماء، ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ فقلت اخبرنی بشیء اذا عملته دخلت الجنہ، تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی چیز بتلا دیجئے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وافش السلام، سلام پھیلاؤ، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلی باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس کو امام احمد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اور ایک روایت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، جاء جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا محمد عش ما شئت فإنک میت وعمل ما شئت فإنک مجزی بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ کو زندہ رہنا ہے رہ لیجئے، ایک نہ ایک دن آپ کی وفات ہونی ہے، اور جو چاہیں آپ عمل کر لیں، آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہیں آپ محبت کر لیں، آپ اس کو داغ مفارقت دے جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، اور جان لیجئے کہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہی اختیار کرنے میں ہے۔ اس کو امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں جبریل علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، مومن کی عزت قیام اللیل میں ہے، مومن کا وقار قیام اللیل میں ہے، کیونکہ بندہ اپنے رب سے اپنے تعلقات استوار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے۔ جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے دل کے سارے دکھڑے اللہ تعالیٰ کو سناتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے جو چاہتا ہے مانگتا ہے، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی حاجات پوری کرتا ہے۔ اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اپنے اوپر لازم کر لو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا یہ وطیرہ رہا ہے، وقربۃ الی ربکم، اور تمہارے رب کی جانب قربت کا ایک ذریعہ ہے، ومغفرۃ للسیئات، اور گناہوں سے مٹانے کا ایک سبب ہے، ومنہاۃ عن الاثم، اور برائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اس کو امام ترمذی نے، ابن خزیمہ نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط البخاری، یہ صحیح ہے اور بخاری کی شرط کے مطابق ہے۔ تو اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ قیام اللیل نیک لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو اگر ہم نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قیام اللیل کرنا چاہیے، تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، جتنی بھی اللہ رب العالمین توفیق دے، 2 رکعت ہی صحیح، 2 رکعت سے زیادہ کی اگر طاقت ہے 4 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت سے زیادہ کی طاقت ہے 6 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھنے سے زیادہ طاقت ہے 8 رکعت پڑھ لیں۔ اگر 11 رکعت میں وتر پڑھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما وتر 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من استيقظ من اللیل، جو شخص رات میں بیدار ہو، وایقظ اہلہ، اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، فصلیا رکعتین جمیعا، اور وہ دونوں 2 رکعت نماز پڑھیں، کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو ان دونوں کو اللہ رب العالمین
ذکر کرنے والوں میں لکھ لیتا ہے جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط البخاری و مسلم، یہ بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور صحیح ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر رحمت کی دعا کی ہے جو رات میں قیام اللیل کرتے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کو جگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات میں کھڑا ہو جائے اللہ کی عبادت کے لیے، فصلی اور نماز پڑھے، وایقظ امرأتہ اور اپنی بیوی کو جگائے، فصلت وہ بھی نماز پڑھے، فإن ابت نضح فی وجہها الماء اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارے، رحم اللہ امرأۃ اللہ رب العالمین اس عورت پر بھی رحم کرے، قامت من اللیل فصلت جو رات میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور نماز پڑھے، وایقظت زوجہا اور اپنے شوہر کو بھی جگائے فإن ابا نضحت فی وجہہ الماء اگر وہ بیدار ہونے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارے۔ اس کو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط مسلم، یہ روایت صحیح ہے اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ تو اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کی ہے جو راتوں میں بیدار ہوتے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کو جگاتے ہیں اور دونوں قیام اللیل کرتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا اقرب ما یکون الرب جل جلالہ من العبد فی جوف اللیل الآخر، اللہ رب العالمین بندے سے رات کے آخری پہر سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعۃ فکن، اگر تمہیں استطاعت ہو کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کا ذکر اللہ رب العالمین کرتا ہے تو تمہیں رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تمہیں ایسے لوگوں میں اپنا شمار کرا لینا چاہیے۔ اس کو ابن خزیمہ اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کو ابن خزیمہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین بندے سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین خود ہی آواز لگاتا ہے جو کچھ بھی مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگ قابل رشک ہیں، رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن حفظ کرنے کی سعادت بخشی، فهو یقوم به آناء اللیل واطراف النہار، تو وہ رات میں اور دن میں کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لاتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہو، فَهُوَ يُنْفِقُ آناء اللَّيْلِ وآناء النَّهَارِ، وہ رات و دن اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اس کو امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں لوگ قابل رشک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ان پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی قرآن حفظ کرنے کی، تو وہ رات و دن اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، یا اللہ رب العالمین نے جس کو مال دیا ہو تو وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ اور ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صلی فی لیلۃ ب100 آیہ، جو شخص رات کی نماز میں 100 آیت پڑھے، لم یکتب من الغافلین، وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ ومن صلی فی لیلۃ ب100 آیہ، اور جو شخص رات کی نماز میں 200 آیتیں پڑھے، کتب من القانتین المخلصین، تو وہ قانتین اور مخلص لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اس کو ابن خزیمہ نے اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط مسلم، یہ روایت صحیح ہے اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ رات کی نماز میں 100 آیت پڑھ لیتے ہیں، 100 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو غافلوں میں نہیں لکھتا ہے،
اور جو لوگ رات کی نماز میں 200 آیتوں کی تلاوت کریں تو اللہ رب العالمین ان کو قانتین میں لکھ لیتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اپنی تہجد کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ لمبے قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے، حتی تتفطر قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم میں ورم آ جاتے تھے۔ فقلت لم تصنع ھذا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ وقد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی اگلی اور پچھلی گناہیں معاف کر دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شکر گزاری کے لیے اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی شکر گزاری کے طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ آنکھ جیسی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازی ہے، بینائی ہماری صحیح سالم ہے، کان کی سماعت ہماری صحیح سالم ہے، دماغ اور دل صحیح کام کر رہے ہیں، پورا جسم صحیح کام کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کیا ہمیں شکر نہیں بجا لانا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی لمبے قیام کے ذریعے سے، یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بدرجہ اولا اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا تدع قیام اللیل، قیام اللیل نہ چھوڑا کرو، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدعہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل نہیں چھوڑتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہو جاتے، بیمار پڑتے، یا آپ سست پڑ جاتے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کو ابو داؤد اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ نیک لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو اگر ہم لوگ بھی نیک وکاروں میں اپنا شمار کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔